بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مثلاً محقق اردبیلی نے حدیقۃ الشیعہ میں، علامہ حلی نے خلاصہ میں، ابن نعمان نے ذوب الانظار میں، قاضی نور اللہ تستری نے مجالس المومنین میں، علامہ خوئی نے شرح نہج البلاغہ جلد ثانی صفحہ 74 پر، علامہ سید محسن عاملی نے اصدق الاخبار میں، اور ان کے علاوہ رجال ابن داؤد، رجال ابو علی، رجال کشی، نقص الفضائع مصنفہ عبد الرزاق رازی، تنزیہ المختار مصنفہ سید عبد الرزاق مکرم، رجال مامکانی اور منتہی المقال حائری وغیرہ میں اس امر کی تصریح موجود ہے۔ علامہ کی اور بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر مختار کا عقیدہ و مذہب درست نہ ہوتا تو امام علیہ السلام اس کے حق میں رحمت کی دعا نہ کرتے، کیونکہ اگر کوئی عالم کسی شخص کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اس سے اس شخص کا مومن ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس امام معصوم رحمت کی دعا کرے اور بار بار کرے تو پھر اس کے ایمان میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بہرکیف علماء کی ایک جماعت مختار کی مداح ہے، اور علامہ مجلسی اعلی اللہ مقامہ نے مختار کے متعلق دو طرف کے قول کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ چونکہ مختار کے ہاتھوں ایک خیر کثیر کا کام سرزد ہوا ہے، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ناجی ہوگا۔ جلال العیون۔ احادیث سے مداح مختار۔ بروایت رجال کشی امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے: لا تسبوا المختار فإنه قاتل قتلتنا وطلب بشارنا وزوج اراملنا وقاسم فینا المال علی الاسرۃ۔ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے اور ہمارا بدلہ لیا ہے، اور ہماری بیواؤں کی شادی کرائی ہے، اور ہم پر تنگ دستی کی حالت میں مال تقسیم کیا ہے۔ یہ روایت صاف بتلاتی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام مختار کے فعل پر دل و جان سے راضی تھے۔ نمبر 2، بحار الانوار میں بروایت رجال کشی منقول ہے کہ ایک مرتبہ عید قربان کے دن مختار کا لڑکا حکم امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مختار کا لڑکا حکم ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو زیادہ قریب کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس کو اپنی گود میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ پس اس نے عرض کیا، حضور، لوگ میرے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ علیہ السلام کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ میں آپ علیہ السلام کے فرمان کو آخری فیصلہ سمجھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگ تیرے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا اور کذاب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میری والدہ کا حق مہر ان روپوں سے تھا جو مختار نے ہماری طرف بھیجے تھے۔ مختار نے ہمارے گھروں کو آباد کیا
اور اس نے ہمارے دشمنوں کو قتل کیا ہے اور ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے۔ اور پھر فرمایا خدا مختار پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ روایت صاف طور پر دلالت کرتی ہے کہ مختار مرد مومن تھا اور اس کا فعل امام کی نظر میں درست تھا، اور امام علیہ السلام کا اس کے حق میں رحمت کی دعا کرنا اس کے مومن ہونے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اور مرزا حبیب اللہ خوئی نے شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 75 پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ مختار کی فضیلت کے لیے صرف یہی حدیث کافی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ مختار نے جو آل محمد کی مالی اعانت کی ہے، یہ رقم بھی تو وہی ہے جو مختار کی فوجوں نے دشمنان دین کو شکست دے کر بذریعہ غنیمت حاصل کی تھی، یا جن لوگوں کے گھروں کو مختار نے تخت و تاراج کیا تھا ان سے درآمد شدہ مال تھا۔ پس آل محمد کے نزدیک اس مال کی پذیرائی بلکہ اس پر مداح گستری صاف بتلاتی ہے کہ مختار کا جہاد شرعی تھا اور امام وقت علیہ السلام اس پر رضامند تھے۔ پس اس لحاظ سے مختار کی موت یقیناً موت شہادت ہوتی ہے اور مختار کے ناجی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نمبر 3، جب ابن زیاد کا سر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امام علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا جز اللہ المختار خیر، خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ امام علیہ السلام کی مختار کے حق میں یہ دعا مختار کے مومن ہونے کی شاہد ہے۔ نمبر 4، بروایت رجال مامکانی امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ بخدا مجھے اپنے والد ماجد نے بتایا کہ جب کبھی مختار کی آمد ہوتی تھی تو حضرت فاطمہ بنت امیر المومنین علیہ السلام مختار کے لیے بستر درست کرتی تھیں اور اس کے لیے سرہانہ مہیا فرماتی تھیں، یعنی اس کی مہمان نوازی یہ مخدرہ خود کرتی تھیں کیونکہ اس نے ہمارا بدلہ لیا ہے۔ نمبر 5، بروایت رجال کشی اسبغ سے منقول ہے، کہتا ہے کہ میں نے مختار کو بچپنے میں دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کو اپنے زانوئے پاک پر بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے یا قائس یا قائس، یعنی اے دانا اے دانا۔ قائس کا مطلب ہے دانا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مختار بچپنے سے ہی اہل بیت کو محبوب و پیارا تھا۔ نمبر 6، بروایت کشی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے ممتشاتت منا ہاشمیتن ولختزابت حتی بعثا الین المختار برؤس الذین قاتلوا الحسین علیہ السلام، یعنی ہم میں سے کسی ہاشمی عورت نے سر پر کنگھی نہیں پھیری اور نہ مہندی لگائی جب تک کہ مختار نے قاتلین حسین علیہ السلام کے سر نہیں بھیجے۔ اور جناب فاطمہ بنت امیر المومنین علیہ السلام بھی اسی مضمون کی حدیث وارد ہے جو پہلے کہیں ذکر کی جا چکی ہے۔ بہرکیف مختار کی خدمات کا آل محمد اعتراف کرتے تھے اور اس سے نہایت خوشنود و خرسند تھے، حتیٰ کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد کے ہر فرد کی گردن پر مختار کا احسان اور حق ہے، خدا مختار پر رحم کرے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو خوش کرنا بہت سی نیکیوں کے مقابلے میں خدا کو محبوب تر ہے۔
کسی اسرت زدہ مومن کو خوشحال کرنا اور کسی مصیبت زدہ مومن کی دلجوئی کے اسباب مہیا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا کار خیر ہے۔ پس جب ایک مومن سے اس نے سلوک کی یہ حالت ہے تو جو مومنوں کے سردار و امام ہیں، اگر کوئی شخص حالت اسرت میں ان کی خبرگیری کرے، حالت قسم پرسی میں ان کی دلجوئی کرے، ان کے شکستہ دلوں پر مرہم لگائے، ان کے غم و اندوہ کو کم کرے، ان کے دکھ درد کا علاج کرے اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے کر ان کے غم زدہ دلوں کو شادماں کرے اور 6 سال کے طویل عرصے سے گریہ آنکھوں کے سامنے نوید مسرت لائے، تو اس سے بڑھ کر اور نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً ایسا شخص ناجی اور جنتی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔